السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کے سیڑھیوں میں ہم زبدۃ الکاملین، عمدۃ العارفین، شیخ الکاملین عارف باللہ فنا فی الرسول حضرت مولانا سید ابو القاسم شاہ اسماعیل حسن ماریروی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہم نے خانوادہ برکاتیہ پر مکمل سیریز بنائی ہے، آپ ان ویڈیوز کو بھی چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو القاسم شاہ اسماعیل حسن ماریروی رحمہ اللہ علیہ خاندان برکات کے ایسے نورانی چراغ ہیں جس کے انوار سے ایک عالم منور ہوا۔ جس وقت حضرت سیدنا شاہ ابو القاسم شاہ جی میاں علیہ رحمت رضوان مسجد سجادگی پر رونق افروز ہوئے، اس وقت آپ کو 13 سلاسل کی اجازت و خلافت حاصل تھی، لیکن سلسلے قادریہ سے آپ کو خاندانی روایات کے مطابق بہت گہرا لگاؤ تھا، اس لیے آپ نے اسی سلسلے کو فروغ دیا، اسی کے فیوز و برکات سے مریدین اور متوسلین کو مالا مال کیا، رات دن اسی سلسلے کی اشاعت میں جد و جہد فرمائی، بے شمار علماء و مشائخ کو اسی سلسلے میں مرید اور خلیفہ بنایا۔ چونکہ شاہ جی میاں علیہ رحمت رضوان کے قول و فعل اور کردار و عمل میں اللہ رب العزت نے بے شمار برکتیں ودیعت فرمائی تھی، اس لیے خلقت آپ کی طرف والہانہ طور پر متوجہ ہوتی تھی۔ دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ آپ کی نظر کرم پڑ جاتے ہی نہ جانے کتنے لوگوں کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی، نہ جانے کتنے ویران دل آباد ہو جاتے تھے، نہ جانے کتنے کفر و شرک سے آلودہ دل نور ایمان سے منور ہو جاتے تھے، کتنے گمراہوں کو آپ کی ذات بابرکت سے فیض ملا، ہدایت ملی۔ الغرض آپ کی ذات بڑی بافیض تھی، لیکن سب سے بڑی آپ میں خوبی یہ تھی کہ آپ احیاء سنت اور تصلب فی الدین کے معاملے میں آپ اپنے اسلاف کے سچے جانشین اور وارث اور امین تھے۔ تذکرہ علماء اہل سنت میں درج ہے کہ آپ تصلب فی الدین میں بزرگان ماریرہ کے قدم بقدم تھے۔ مشائخ ماریرہ کا تصلب فی الدین کس طرح تھا، اس کی تائید ایک عبارت سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضور تاج العلماء علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اور ان کے اخلاف سب بحمد تعالی ہمیشہ سے دین اسلام و مذہب اہل سنت سے آراستہ و پیراستہ چلے آ رہے ہیں۔ خوب اپنے اس دین متین اور مذہب مہذب میں تعصب و تسلب کو مقبول و محمود جانتے، مانتے اور بتاتے رہتے ہیں۔ تصلب فی الدین مشائخ ماریرہ کا طرح امتیاز رہا ہے۔ ان حضرات نے بلا خوف و خطر ہر دور میں حقائق حق اور ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خانقاہ ہر دور میں مسلمانان اہل سنت کے لیے مرکز توجہ رہی۔ یہ مشائخ ماریرہ خود بھی تصلب فی الدین پر گامزن تھے اور اپنے متعلقین اور متوسلین اور مریدین کو بھی تصلب فی الدین کی اہمیت اور افادیت سمجھایا کرتے تھے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی اپنے لفظوں میں تلقین فرماتے تھے۔ کچھ یوں اپنے الفاظ استعمال فرماتے تھے: مذہب اہل سنت و جماعت پر ایسے جمے ہوئے رہیں کہ دوسرے متعصب جانیں اور شریعت مطہرہ کو اپنا دستور العمل بنائیں۔ مذہب اہل سنت کے پھیلانے اور بدعت کو مٹھانے اور بد دینوں اور بے دینوں کے رد کو اپنا مقصود ٹھہرائیں۔ خصوصاً وہابیہ، دیوبندیہ، نجدیہ، کرج سب شریروں سے زائد گندے اور اسلام کو نقصان پہنچانے اور جڑ کو کھودنے میں بدترین کفار ہیں۔ اہل سنت کے جتنے مخالف مثلاً وہابی، رافضی، ندوی، نیچری، چکڑالوی، غیر مقلد، قادیانی اور گاندھیلوی وغیرہ ہیں، ان سب کو اپنا دشمن جانیں اور ان کی بات نہ سنیں، ان کے پاس نہ بیٹھیں، ان کی کوئی تحریر نہ پڑھیں اور ان کی کوئی تقریر نہ سنیں۔ دین و ایمان سب سے زیادہ عزیز چیز ہے، ان کی محافظت میں حد سے زیادہ کوشش فرماتے رہیں۔ خیر حضرت شاہ جی میاں علیہ رحمت رضوان اصولوں کے بہت پکے تھے، غلط باتوں پر ہر ایک کی سرزنش فرماتے تھے، اس میں دوست دشمن اپنا بیگانہ کی کوئی پرواہ اور تمیز نہیں ہوتی تھی۔ آپ صرف گوشہ نشین نہ تھے بلکہ ملکی و بین الاقوامی حالات و معاملات پر خوب اور گہری نظر رکھتے تھے۔ تحریک خلافت، تحریک پاکستان، تحریک ترک موالات وغیرہ کے بارے میں وہی موقف تھا جو اکابرین اہل سنت کا رہا ہے۔ اس وقت جب بھی سنیت کے خلاف کوئی مضمون وغیرہ اخبارات و رسائل میں شائع ہوتا تھا تو فوراً اس کا نوٹس لیتے تھے اور مصروفیات سے وقت بچا کر دینی کتب کے مطالعے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کے تصنیفات و خطوط علم و فن کا گنجینہ معلوم ہوتی ہے۔ دوستو، یہاں رک کر موجودہ حالات کے تناظر میں میں ضرور کہنا چاہوں گا، جیسے کہ ہماری ریاست کرناٹک کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، جگ ظاہر ہیں۔ آج ہم لوگ
عرس کے نام پر اور پروگرام کے نام پر بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن افسوس آج ہمیں اس بات کا ضرور احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے نونہالان اسلام کو، شہزادیان اسلام کو آج شعار اسلام کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ میں خانقاہوں سے اس جانب بھی توجہ کرنے کی گزارش کروں گا۔ میں مانتا ہوں ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے پاس مریدین اور متوسلین کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ موجودہ تناظر میں اگر ہم دیکھیں، موجودہ دور میں ہم اگر ملاحظہ کریں تو خانقاہیں اپنے مقصد اور اس کی اپنی اہمیت سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ خانقاہیں مسلمانوں کے عقیدے، مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کیا کرتی تھی، آج مسلمانوں کی ایمان، عقیدے، اسلامی شعار پر حملے ہو رہے ہیں اور خانقاہیں خاموش ہیں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم لوگ اس جانب توجہ کریں؟ دوستو، میری ایک درد مندانہ اپیل ہے کہ ان خانقاہوں کو اگر چاہیں، جیسے خانقاہ ماریرا ہو، خانوادہ بندہ نواز ہو اور خانقاہ ہاشمی بیجاپور ہو، ان لوگوں نے اپنے اپنے دینی عصری ادارے قائم کر چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ دیگر خانقاہیں بھی اپنے اپنے عصری علوم کے ادارے قائم کریں۔ اس جانب یہ خانقاہیں کب توجہ دے گی؟ مسلمانوں کی ضرورت کی طرف ان خانقاہوں کی نظر کب جائے گی؟ یا پھر یہ خانقاہیں آج کے دور میں اپنے باپ داداؤں کا نام لے کر ہاتھ چموانے اور اپنے جیب بھرنے کے لیے ہی وجود رکھتی ہیں، یا پھر اہلیان اسلام کے لیے ان کی جانب بھی توجہ مرکوز ہوتی ہے؟ دیکھنے میں یوں بھی آتا ہے کہ بہت سی مشہور خانقاہوں کے فرزندان، شہزادان، سجادگان رقص و سرور کی محفلیں برپا فکر رہتے نظر آتے ہیں اور غیر محرموں کے ساتھ ملتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ایک مشہور خانقاہ کا تو یہ عالم ہے کہ گھر میں بچہ چل رہا ہو تو اس کی فوٹو نکال کر انسٹاگرام پر ڈالی جا رہی ہے اور فیس بک پر وائرل کی جا رہی ہے۔ ان کے ٹرسٹ کے پورے فیس بک پیج اور انسٹاگرام اکاؤنٹ دیکھیں تو اپنے بچے کو دادا سے ملاتے ہوئے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد کی چیز نظر نہیں آتی۔ یہی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی۔ افسوس ہوتا ہے اور کچھ خانقاہوں کے سجادان اس حالت میں آ چکے ہیں کہ اپنے بچوں کی پیدائش کے موقع پر اسی بچے کے دادا سے کیک کٹواتے ہیں، جس کیک پر انگریزی فلموں کے ٹائٹل بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے۔ اور دیگر خانقاہوں کو بھی آپ دیکھ لیں، آج اپنے خانقاہیں اپنے مقصد سے ہٹی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں بڑی درد مندانہ اپیل خانقاہوں سے کرنا چاہوں گا، آپ اپنے خانقاہوں کے ذریعے ادارے قائم کریں جہاں ہماری بچیاں حجاب کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں۔ آج ہر محلے میں، ہر گلی محلے میں 10ویں جماعت تک کی مسلم ادارے مل جائیں گے، لیکن ڈگری کالج نہیں ملا کرتی۔ خدارا اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں اور مسلم قوم پر رحم کریں۔ اپنے نذرانوں کو کچھ دنوں کے لیے قومی مسلم کے لیے وقف کر دیں۔ آپ کے بنگلے بھی انشاءاللہ عالی شان ہوں گے۔ آپ جتنے بڑے آج بنگلے میں رہنا چاہتے ہیں اس سے عالی شان بنگلے آپ کو مل جائیں گے۔ المختصر ابو القاسم حضرت شاہ اسماعیل حسن ماریروی رحمہ اللہ علیہ کا اسم گرامی حضرت شاہ اسماعیل حسن، کنیت ابو القاسم، لقب ماریرہ مطہرہ کی نسبت سے ماریروی کہلاتے ہیں۔ سید ابو القاسم اور شاہ جی کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے توسط سے حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل حسن ماریروی رحمہ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 3 محرم الحرام 1272 ہجری بمطابق ماہ ستمبر 1855 عیسوی کو ماریرہ مطہرہ میں ولادت ہوئی۔ آپ نے حفظ قرآن مجید اپنے شوق سے کیا۔ آپ کے حفظ کے اساتذہ میں حافظ ولی داد خان ماریروی، حافظ قادر علی لکھنوی، حافظ عبدالکریم ملک پوری علیہ رحمۃ رضوان شامل ہیں۔ مولانا عبدالشکور مہامی، مولانا محمد حسن سنبلی، مولانا فضل اللہ فرنگی محلی اور مولانا شاہ عبدالقادر بدایونی علیہ رحمۃ رضوان سے درسیات کی تکمیل کی، اور ان کے علاوہ تصوف و اخلاق کی تعلیم اپنے والد ماجد سے حضرت شاہ علیہ رسول، حضرت شاہ ابو الحسین نوری میاں، حضرت تاج الفہول بدایونی علیہ رحمۃ رضوان سے حاصل کی۔ اپنے نانا حضرت شاہ غلام محی الدین قادری علیہ رحمۃ رضوان سے مرید ہوئے اور خلافت کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ان کے علاوہ آپ کے والد ماجد حضرت شاہ نوری میاں علیہ رحمۃ رضوان، حضرت شاہ ظہور حسین اور حضرت تاج الفہول مولانا شاہ عبدالقادر بدایونی علیہ رحمۃ رضوان سے بھی اوراد و وظائف کی اجازت حاصل تھی۔ آپ کا وصال 1 صفر 1347 ہجری بمطابق جولائی 1928 کو ہوا۔ آپ کا مرقد انور ماریرہ مطہرہ انڈیا میں واقع ہے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔